بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب دنیا کے اندر بہت تھوڑا سا وقت لے کر آئے۔ ہمارا دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، بہت عارضی ہے اور بہت غیر یقینی ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت غیر یقینی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کس دن میں آپ دنیا سے چلے جائیں، کسی کو نہیں پتا۔ وہاں کہتے تھے وہ ہر ایک کو پتا ہے اس کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ جس دن پر بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ تاریخ پیدائش کیا ہے، اور کسی سے پوچھا جائے آپ کی تاریخ موت کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ تاریخ موت کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تاریخ آج ہی کی ہو، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کی تاریخ کیا ہے۔ اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بہت تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ کہتے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اربوں خربوں سال کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر آدمی دنیا کے اندر 100 سال جیے اور اچھے کام کر لے، اچھے اعمال کر لے، اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو بھائی مرنے کے بعد 100 سال انعام ملتے ہیں، چھٹی۔ لیکن اللہ پاک کتنے قریب ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی 40-50 سال میری مان کر آ جاؤ، پھر اربوں خربوں سال کبھی ختم زندگی میں مزے کرو۔ تو محنت کا زمانہ بہت تھوڑا دیا اللہ نے، بہت تھوڑا۔ محنت کا زمانہ، مجاہدے کا زمانہ، عبادت کا زمانہ، اللہ کی مان کر چلنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، اور انعامات کا زمانہ، مزے کا زمانہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ جوانی کتنی ہے؟ 40-45 سال کے بعد آدمی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 50 سال میں کچھ اور، آہستہ آہستہ جو ہے نا گئی جوانی۔ کہاں کہ بھی جوانی خواب تھا بھائی، جوانی کے لیے۔ اور وہاں کیا ہے بھائی، ہر آنے والا دن کیا ہوگا بھائی؟ یہاں ہر آنے والا دن قبر سے قریب ہو رہے ہیں اور جوانی ڈھل رہی ہے، اور وہاں آنے والا دن کیا ہوگا بھائی؟ قوت میں، جوانی میں، شباب میں، حسن میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہے۔ وہاں زوال نہیں ہے کسی چیز کو، یہاں ہر چیز کو زوال ہے۔ جوانی کو زوال، صحت کو زوال۔ آدمی کتنا اچھا کھانا کھا لے، کچھ دیر کے بعد کہتا ہے بس اب میرے بس کا نہیں ہے بھائی، مجھے کچھ ہو جائے گا، متلی ہو رہی ہے، الٹی ہو جائے گی، میں نہیں کھا سکتا۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز کو زوال ہے، اور وہاں میں دوستوں ہر چیز میں ترقی ہے، انعامات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہاں ہر نوالے پہ جو ہے نا لذت کم ہوتی ہے، وہاں ہر نوالے پہ لذت بڑھے گی۔ جو کھاتا جائے گا مزہ بڑھتا جائے گا، جو کھاتا جائے گا مزہ بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دینا چاہتے ہیں جس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اب غم ہے بھائی بجلی کا بل آنے والا، بھی غم ہے نا، مصیبت ہے، بجلی کا بل آنے والا، بچہ بیمار ہسپتال کا فلاں بل ہے، ٹیوشن کا بل ہے، اسکول کا بل ہے، یہ بل ہے، وہ بل ہے، پریشان اور خوف ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ بس اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے بہانہ می جویت، بڑے میں سے بھائی صاحب، اور اس کے دو مطلب نکالتے تھے۔ فرماتے تھے اللہ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں، بہانہ می جویت، اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں بہانہ می جویت، کہ اللہ بہت زیادہ تم سے مطالبہ نہیں کرتے، بہانہ می جویت، اللہ تم سے بہت زیادہ نہیں چاہتے، تھوڑا سا۔ اور ہم میں سے جتنے بیٹھے کسی سے اللہ میں نے نہیں کہا کہ 2000 گز کا بنگلہ بنا کے آؤ گا پھر جنت میں داخل کروں گا، یا ماسٹرز کی ڈگری لے کر آؤ گا پھر جنت میں داخل کروں گا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آؤ گا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ میرا مطالبہ کیا ہے بھائی، یہ تم کو میں نے جسم دیا نا 5.5-6 فٹ کا، بس اس جسم کو جو ہے نا میری چاہت کے مطابق استعمال کرو، اور کوئی اللہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ بس یہ جو جسم تمہارے پاس ہے میری امانت ہے، اس جسم کو
جو میں نے تم کو دیا ہے اس جسم کو میری مرضی کے مطابق استعمال کر لو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کا چین اور سکون اور اطمینان۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہم جو چھوٹے تھے تو پورے کراچی کے اندر ایک ہسپتال تھا نفسیاتی، ڈاکٹر مبین صاحب کا، کہ میں ڈاکٹر جانتے ہوں، ایک سائیکٹرسٹ، ایک نفسیاتی ہسپتال پورے کراچی میں، وہاں رمپا کے پاس ان کا تھا ہسپتال، بس ایک، مجھے تو یاد پڑتا ایک ہی تھا۔ اب آپ دیکھ لیں ہر دوسرا آدمی نفسیاتی بیمار مریض ہے، ہر دوسرا بیمار نفسیاتی بیمار، ٹینشن 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 کیوں ہے بھائی؟ ٹینشن اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ میں یقین نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے، جو کوئی دنیا کے اندر ہو رہا ہے کائنات کے اندر ذرے ذرے پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے، ایک قطرہ پانی کا اللہ کے حکم بغیر نہیں برستا ہے، سب اللہ کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، عزت ذلت کامیابی ناکامی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کئی جگہ کہ دیکھو میں نے جو رزق دیا نا یہ اس میں نے تم کو اوپر نیچے رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اگر سب کو ایک جیسے دیتے جیسے بات پاگل دنیا کے اندر سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سارے سیٹ ہو جائیں گے تو نوکریاں کون کرے گا بھائی؟ کام کون کرے گا؟ کارخانے کون چلائے گا؟ مزدوریاں کون کرے گا؟ زمیندارہ کون کرے گا؟ اللہ کا نظام ہے، دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اور دوسرا اللہ پھر اس میں آزمانا چاہتے ہیں، زیادہ دیا وہ کیا کرتا ہے اور کم دیا وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ہر آدمی امتحان میں، کسی کو اللہ نے زیادہ دے کر آزما رہے ہیں اور کسی کو کم دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو صحت میں آزما رہے ہیں کسی کو بیماری میں آزما رہے ہیں، ہر انسان دنیا کے اندر آزمائش کے اندر چل رہا ہے، ہر انسان آزمائش ہی آزمائش میں، ہم میں سے جوان ہے نا آدمی 20 22 25 سال کا جوان ہے وہ آزمائش میں ہے، سب قسم کی آزمائش ہے اس میں، کہ بھی جوانی کے جوش میں کیا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، اپنے جذبات کو کہاں استعمال، ہوش میں چلتا ہے یا جوش میں چلتا ہے؟ ہر آدمی کو اللہ پاک آزما رہے دنیا کے اندر، یہ میرا بندہ جو ہے اس حال میں کیا کر رہا ہے۔ اب بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ ہر حال کے اندر یہ دیکھے وہ کہ میرے اللہ کی چاہت اس وقت کیا ہے۔ میں بازار میں چل کر جا رہا ہوں، اب چاروں طرف چیزیں ہیں، مختلف قسم مخلوق ہے، اب میرا کام کیا ہے کہ میں نگاہ نیچی کر کے چلوں۔ اب اللہ کا حکم سے میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نگاہیں نیچی کر کے چلوں، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میں سودا کر رہا ہوں تو اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے؟ تو حلال طریقے سے کاروبار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے کاروبار۔ تو ہر وقت ایک آدمی ملازم ہے، کسی دفتر کے عہدے پر ہے، اب اللہ کا حکم اس پہ یہ ہے کہ بھائی جو تمہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں اچھے طریقے سے ذمہ داری کو پورا کرو، ورنہ قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ جس کرسی نے تم کو بٹھایا تھا اس کی ذمہ داریاں تم نے پوری کی نہیں کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے، دونوں۔ تو اگر جہاں پہ یہ رشوت عام ہوتی ہے اور جہاں اقربا پروری ہوتی ہے، یعنی جس پہ یعنی جو قابل نہیں ہے، ناقابل یا اہلیت، جس کا اہلیت نہیں ہے اس کو آپ نے عہدہ دے دیا، سفارشوں پر اقربا پروری پر اس کو عہدہ دے دیا، وہ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو ہے کام صحیح نہیں کر رہا، لوگوں سے زیادتیاں کر رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، رشوت دے کے آپ نے جو ہے غلط کام صحیح کروا دیا اور صحیح کام کو رکوا دیا۔ تو معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے، اگر آپ معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھیں اس ایک چیز سے، تب رشوت آدمی کیوں لیتا ہے، چوری آدمی کیوں کرتا ہے، کیوں لیتے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو ان کے دفتر میں ایک آدمی کام کرتا، کافی پرانا ملازم تھا ان کا، تو بہرحال انسان ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو کچھ عادتیں خراب ہو گئی ان کی، تو
حساب کتاب سارا ان کے پاس ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ غبن کرنے لگے، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر پیسے لے لیا کرتے تھے، حساب بتاتے نہیں تھے۔ بہرحال کب تک بھی بات چھپتی، بات ظاہر ہو گئی، مالک نے اس کو بلایا اور ثابت ہو گیا کہ بھی تقریباً اتنی رقم جو ہے انہوں نے جو ہے بغیر اجازت کے چوری کر لے، غبن کر لیجیے، بہرحال وہ نکال لی دفتر سے۔ تو مالک نے اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم میرے بہت پرانے ملازم ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اتنا کہ تم کو میں بس نکال دیتا ہوں، تم اپنا راستہ لو، لیکن ایک بات سنو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جب بھی تم میرے پاس نوکری چھوڑ کے جاؤ گے یا جب بھی میں تمہیں فارغ کروں گا، اتنی رقم جتنی تم نے چوری کی ہے نا، اتنی رقم دینے کی میں نے نیت کی ہوئی تھی تمہیں حلال طریقے سے۔ اب تم نے جلدی کی، حرام طریقے سے وہ لے لی، اپنے آخر بھی برباد کی اور اپنا اعتماد بھی اس کو مجروح کر دیا۔ تو ملنا تو ہے ہر آدمی کو، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر چوری اس لیے کرتا اس کو یقین نہیں ہے کہ حلال طریقے سے اللہ مجھے دے گا۔ رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس کو یقین نہیں کہ یہ مجھے ملنا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو سارا جہاں آپ دیکھیں گے تو بنیاد نظر آئے گی کہ آدمی کا یقین کمزور ہے، یقین کمزور ہے کہ اللہ کرتے ہیں، یہ اس کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے جو ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے یقین بناؤ، یقین بناؤ، یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمارا بن گئی نا بنیاد، یہ بنیاد ہے، اگر جڑ ہماری مضبوط ہو گئی تو پھر درخت زبردست ہوگا، اس کو کوئی ہوا ہلا نہیں سکتی، ہوا کوئی ہلا نہیں سکتی۔ ہمارے دوست ہیں، کئی دوست ہیں ہمارے، وہ دفتروں میں ہیں، ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، اور بالکل وہ جس کو کہنا چاہیے لوگ اس کو ہم کو پاگل کہتے ہیں، یہ پاگل ہے بالکل، اس لیے وہ شریف لوگ ہیں، اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کاموں سے بچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے۔ تو جن کا ایمان بنا ہوتا ہے وہ اپنے کو بچاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو جو ہے نا بس اللہ کو ناراض نہیں، یہ وقتی چیز ہے، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو دنیا بھی ہماری ضائع ہو گئی، برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر برکت نہیں رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ صدقہ بڑھاتا ہے، سود گھٹاتا ہے۔ اب کس کو یقین آئے گا؟ 100 روپے تھے، میں نے 5 روپے صدقہ کر دیے، کتنے رہ گئے بھائی؟ 95 رہ گئے نا، 100 تھے 10 دے دیے، چلو تو 90 رہ گئے میرے پاس، اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ بھائی صدقہ بڑھاتا ہے، میری جیب میں تو 90 رہ گئے 100 میں سے۔ تو اللہ میں اللہ میں کہہ رہا صدقہ تو بڑھاتا ہے اور میرے تو کم ہو گئے، اور اللہ میں کہہ رہے سود گھٹاتا ہے، 100 میں دیے کسی کو اور کہا بھی یہ سود کے پر پیسے دو، 110 میں تم سے لوں گا واپس، تو 100 کے 110 مل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، نظر کیا رہا ہے بھائی 100 کے 110 ہو رہے ہیں، اور خبر کیا دے رہی ہے کہ بھائی یہ گھٹ رہا ہے، خبر کیا دے رہی ہے؟ نظر کہہ رہی ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، اور خبر کیا ہے بھائی سود سے پیسہ گھٹ رہا ہے، اور نظر کیا کہتی ہے؟ صدقے سے پیسہ گھٹ رہا ہے، اور خبر کیا کہتی ہے کہ صدقے سے بڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے خبر پہ یقین کرنا ہے، نظر پہ یقین کرنا ہے، خبر پہ یقین کرنا ہے۔ قرآن اللہ شروع ہی فرماتے ہیں، یہ کتاب کس کو ہدایت دے گی؟ یہ کتاب اللہ پاک فرماتے ہیں متقیوں کو ہدایت، پورا قرآن ہدایت کیا کس کو؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں متقی کون ہے؟ پہلی صفت اللہ بیان الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ خبر پر ایمان لاتے ہیں، خبر پر ایمان لاتے ہیں، نظر پہ نہیں مان لیتے، مشاہدے پہ نہیں مان، اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا وہ حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ، بس۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز متقی بننا، ایمان والا بننا۔ اس سے اللہ فرماتا ہے اگر بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں، برکتوں کے دروازے۔ اللہ نے چیزوں کا نہیں کہا چیزیں بہت دے دوں گا، نہیں، برکت دوں گا میں، برکت کا لفظ نہیں۔ ہمارے دوست ہیں بہت بڑا کاروبار ہے، تو بہت بڑا کاروبار، بینک سے کوئی کام نہیں کرتے، تو ایک دفعہ ان کے کوئی خریدار آئے باہر سے،
ان کو پتا ہے اتنا لمبا چوڑا نظام ہے، کئی ہزار ملازمین کے پاس کام کرتے ہیں اور کوئی بینک سے کام نہیں کرتے. وہ تو مسلمان تو نہیں تھے وہ، اور حیران بھی تھے کہ یہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے. تو انہوں نے کاروبار ہو گیا سارا. آخر میں پوچھا کہ صاحب یہ آپ بتائیے کہ آپ کا اتنا لمبا چوڑا نظام، اتنی بڑی فیکٹری، ہزاروں ملازم آپ کے کام کرتے ہیں، اور سنا ہے کہ آپ کا بینک سے کوئی آپ نے لون نہیں لی ہوئی، کوئی بینک سے قرضہ نہیں لیا ہوا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے. تو وہ بھی سوچنے پڑے اس کو کیا جواب دے، اس کی سمجھ میں کیا ہے. تو خیر وہ دیندار آدمی ہے، انہوں نے کہا بات یہ کہ جب اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایک چیز عطا فرماتے ہیں اور اس کا نام ہے برکت. اور برکت کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. برکت کا انگریزی میں کوئی ترجمہ ہے. تو اللہ والی زندگی برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی زندگی برکت ہوتی ہے. ایک آدمی کماتا ہے، سب کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کھانا سب کو پورا ہو جاتا ہے. کتنے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے فضائل میں. تو اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ ہے میرے دوست، بہت تھوڑا مطالبہ ہے، بہت تھوڑا. بس اللہ بھی کہتے دیکھو دو چیزیں ہیں، ایمان بنا لو اور عمل صالح اختیار کرو. بس جگہ جگہ آپ قرآن میں پڑھو نا، آمین و عامل الصالحات، آمین و عامل الصالحات. بس دل کا یقین ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے کر لو، تو میں تمہیں ہر حال میں کامیاب کروں. کہ تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر مہمان آ گیا، وہ بھی اللہ والے تھے. بزرگوں کے گھر میں بزرگ آ گیا مہمان، بزرگوں کا دوست بزرگ تھا کوئی. تو جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا بچے جو ہیں بڑے خوش ہو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں شیخ جی آ گئے، آج ہمارے گھر میں شیخ جی آ گئے. تو جو مہمان تھے وہ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، کافی دیر سے کھانا آ جائے، کھانا آ جائے، کھانا آئے گا. تو بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ بچے جو ہے نا میرے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج شیخ جی آ گئے. تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی آج تمہارے بچے اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں آج شیخ جی آ گئے، کیا بات ہے، میرے آنے پہ خوش ہونے؟ پہلے نہیں، تمہارے آنے پہ خوش نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو فاقہ ہوتا ہے نا، فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے اسی طرح خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج شیخ جی آ گئے. فاقے کو خوش ہو کہ آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آ گیا جو اللہ کے رسول کے گھر میں اکثر آیا کرتا تھا. اور ہمارے گھر میں فاقہ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ شروع کریں گے، دھونا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی کے گھر میں کیا تھا؟ 2 مہینے عائشہ فرماتی اماں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جاتے، ہم نے چاند دیکھا، پھر دوسرا چاند دیکھا، پھر تیسرا چاند دیکھا، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. کیا کھاتے تھے اما جان؟ تو کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے. تو بھی اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، سارے حال اللہ کی طرف سے، غربت کی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے. مال آتا ہے تو مال پہ اکڑتا نہیں ہے کہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، نہیں، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس مال میں اللہ کے حقوق پورے کروں. اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے تو میں کسی مال والے کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتاؤں گا. بس میں اور میرا اللہ جانے، میں کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا کہ میرا کیا حال ہے. اور مال والا کیا کرے گا؟ مال والا کہ میں تلاش کروں میرے غریب بھائیوں کو جن کی ضرورت میں پوری کروں. جب ایمان بن جاتا ہے میرے دوستو تو ہر آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. جب ایمان نہیں بنتا تو کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا میں کیا سکھا رہے ہیں؟ کہتے اپنے حقوق لو، بھائی ہمیں اپنا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، نعرے لگاتے دنیا میں، شور شرابہ، ہڑتالیں، جلوس. کیوں نہیں بند نکال لیں بھائی؟ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ شوہر جو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو بیوی کا اس کا حق مل جائے گا، اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو شوہر کا اس کا حق مل جائے گا. باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اولاد کو اس کا حق مل جائے گا، اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو باپ کو اس کا حق مل جائے گا. محکوم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو حاکم کو ان کے حق مل جائیں گے، حاکم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو محکوموں کو ان کے حق مل جائیں گے. تو دین نے ہمیں سکھایا کہ ہر آدمی کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں
وہ ذمہ داریاں پوری کرتا چلے جائے گا تو معاشرے کے اندر محبتیں، پیار، سکون، ہر آدمی کو اس کا حق ملا ہوا ہو، اس کو پریشانی نہیں. اور ہر آدمی اپنا حق مانگے گا، مجھے میرا حق ملے، مجھے حق ملے، مجھے حق ملے، چاہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں نہ کروں. تو جو معاشرے میں آج ہو رہا ہے فساد وہی ہوگا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین، پاکیزہ، مبارک دین عطا فرمایا. یہ دین اسلام میرے دوستوں بزرگوں، یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ ایک زندگی ہے، ایک پوری زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اللہ بخود فرماتے ہیں آج ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، ہم نے تم کو آج یہ دین مکمل کیا. اللہ مگر حج کے موقع پہ رعایت نازل اور میں نے نعمتیں تمام کر دی اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. تو دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا مذہب ہے اور اس میں میرے دوستوں صرف عبادات نہیں ہے، عبادت بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دے دی، اللہ نے مال دیا تو حج کر لیا. نہیں میرے دوستوں، 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، مسجد کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، ملازمت والی زندگی، ہر گوشے کے اندر، ہر شعبہ حیات کے اندر آدمی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں مسلمان صرف مسجد میں نہیں ہوں، میں سائیکل چلا رہا ہوں، موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، پیدل چل رہا ہوں، میں اس وقت بھی مسلمان ہوں. میں دفتر میں ہوں تو بھی مسلمان ہوں، میں کاروبار میں ہوں تب بھی مسلمان ہوں، اور میں مسلمان شوہر ہوں، میں مسلمان باپ ہوں. ہر جگہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر چلنا ہے. اور اسلام میں دوسرا ایسا مذہب ہے، اور کوئی بہت بہترین خوشبو لگائے، بہترین خوشبو لگا کے مجلس سے گزارے دوں ادھر سے لے کے ادھر، بہترین خوشبو لگائے تو وہ کہے گا میں آپ کو خوشبو آ رہی ہے کیا خیال؟ کیا آپ خود پوچھیں یار کون سی خوشبو لگائی، کیا خیال؟ آپ پوچھیں گے وہ کہے گا خوشبو لگانے والا، خوشبو لگانے والا کہے گا. ہم پوچھیں گے یار یہ کیسی خوشبو آپ نے لگائی، ماشاء اللہ شاندار خوشبو لگائی. تو اسلام کہنا نہیں پڑتا اسلام کیا ہے، اسلام تو خود بولتا ہے. اگر ہماری زندگی اسلامی ہوگی، ہم مسلمان پڑوسی ہیں تو ہمارا اسلام ہونا پڑوسی کو پتہ چلے گا یہ مسلمان پڑوسی، میری بیوی کو پتہ چلے گا میرا مسلمان شوہر ہے، بچوں کو پتہ چلے گا مسلمان باپ ایسا ہوتا ہے، مسلمان تاجر ایسا ہوتا ہے. آج اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، یعنی کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ملک والے کہتے ہیں اس ملک سے کاروبار نہیں کرتا، ان لوگوں کو ایمانداری نہیں ہے. حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے کام نہیں کرو، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے کچھ ہے دکھاتے کچھ. تو میں مسلمان تاجر ہوں، میں مسلمان ڈاکٹر ہوں، میں مسلمان انجینئر ہوں، میں مسلمان وکیل ہوں. تو ہر جگہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا. آج دنیا دیکھنا چاہتی اسلام کہاں پر ہے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی فلاں کتاب پڑھ لو، پوچھتے واٹ از اسلام، تو ہم کہتے بھائی یہ فلاں فلاں کتاب ہے یا آپ پڑھ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے. وہ کہتے ہیں ویر آر مسلم، مسلمان کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی وہ صحابی، یہ بزرگ وہ بزرگ مسلمان تھے. تو وہ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں آج بھی کہیں مسلمان ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ، اللہ قرآن میں فرمانا جس کا مفہوم ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نو فرماتے اللہ لیعرفون، اللہ کے پہچاننے کے لیے پیدا کیا، اللہ کو پہچان کے زندگی گزارے، اللہ کو پہچانے اللہ کون ہے. یہ ہماری ذمہ داری اللہ کو پہچاننا. جیسے میں ایسے نا کہ اللہ رزاق ہے، اگر یہ ہم پہچان لیں گے کہ اللہ رزاق ہے تو پھر کوئی آدمی چوری نہیں کرے گا، کوئی آدمی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی آدمی رشوت نہیں لے گا، کوئی آدمی غبن نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میری مقدر کی روزی اللہ نے مجھے دینی ہے، کہیں سے بھی اللہ دے گا، مجھے دیر سے اللہ دے گا. تو بنیادی چیز میرے دوستوں یہ ہے کہ اللہ کو آدمی پہچانے. اللہ حفیظ ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ ذلیل کرنے والے ہیں، اللہ کامیاب کرنے والے ہیں، اللہ حفیظ ہیں. تو ان صفات کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے. اس کے قرآن پاک میں اللہ نے جگہ 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 واقعات بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے.
बाप, हम लोग कराची में रहते हैं ना, हमने तो चिड़िया घर में एक हाथी देख लिया, वो हाथी है कि हाथी का बच्चा है? ये जो हमारे चिड़ियाघर में हाथी है ना, पता नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता, बच्चा ही है हाथी। अगर आप श्रीलंका चले जाएं या अफ्रीका में चले जाएं, कीनिया चले जाएं, तंजानिया चले जाएं, वहां जाके हाथियों को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे हाथी कैसे हो। बड़े बड़े हाथी, बहुत बड़े बड़े हाथी। और पता नहीं हमें यमन से जो अबरा हाथी लेकर आए तो वो कैसे हाथी थे, 1400-1500 साल पहले की बात है। अब आप सोचें कि हाथी कितना बड़ा जानवर है, और अब अभी जितनी छोटी चिड़िया है, और चिड़िया के चोंच पे कितना पत्थर आएगा भाई, चने के बराबर चोंच में, पंजों में अल्लाह कुदरत दिखा रहा नहीं दिखा रहा? कोई सोच में आ सकता है? क्या इतने बड़े हाथी को आप यूं कंकर मार रहे हो, भूसा बन रहे हो? तो अल्लाह को कहानी नहीं सुना रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी आग में डाला गया कि भाई ऊपर से परिंदा गुजरता तो जल के नीचे आ जाता, करीब से फेंक नहीं सकते, आला बनाया गया उनको फेंकने के लिए। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आग तो नहीं बुझाई, अल्लाह ने आग नहीं बुझाई, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया कि मेरे इब्राहिम को एक बार भी नहीं जलना चाहिए। अल्लाह ने दिखाया कि देखो आग आ गए लेकिन इब्राहिम को नहीं जला सकते। सारी फिरौन कितना बड़ा ताकतवर, कहता है मेरे सर में दर्द नहीं हुआ, सदियों उसके सर में दर्द, मेरे ये कदमों के नीचे नहरें बहती, मिस्र की नहरें। लेकिन क्या हुआ मेरे, अल्लाह ने रास्ते बनाए 12, और 12 रास्तों में से सारी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कमजोर रहती, बिल्कुल बेचारे मजलूम पार हो गए। और ये हथियारों से लेस, दिमाग जिनके खराब, अकड़ उनके दिमाग में, अल्लाह ने उनको कैसा मेरे दोस्तों गरक करके दिया। तो ये कुरान सारा जो वाक़यात बयान कर रहा है, इसीलिए बयान करके हम अल्लाह को पहचाने, अल्लाह कौन है। हम दुनिया से मुतासिर हैं, दुनिया से मुतासिर, क्या है दुनिया के पास? कैसे अजाब भेजे मूसा फिरौन को अल्लाह ने? टिड्डी का अजाब, खून का अजाब, जुए का अजाब। अब बताओ, खुजली शुरू हो गई, खुजली हो जाए फौजियों को, हमारे दुश्मनों की फौजियों को खुजली शुरू हो जाए तो क्या करेंगे? असला चला सकेंगे भी? क्या होगा? और अल्लाह पाक खून का अजाब भेज दिया। अब ये पी रहे पानी है, वो पी रहे खून है। कहते हमारे अपने मुंह से पानी हमारे मुंह में डालो, इनके मुंह में पानी, उनके मुंह में जाकर खून बन रहा है। तो अल्लाह के लिए तो मुश्किल है। हम एटमी ताकत बन के हमारा दिमाग खराब हो गया, एटमी ताकत है, ठीक है, हम मना नहीं करते कि आदमी के पास असला नहीं होना चाहिए, लेकिन वह हमारे पास एक है, उनके पास 10 होंगे। हमारा तो मामला हमेशा अल्लाह की मदद से होता है। तो अल्लाह को पहचान, अल्लाह कौन है। अल्लाह जरा से जमीन हिला दे दुश्मनों की तो क्या होगा? अल्लाह की मदद आने में देर लगती है क्या? अल्लाह दुश्मनों की जमीन हिलाकर रख दें तो सारा का सारा पूरे शहर के शहर जमीन के अंदर चले जाए तो मुश्किल है अल्लाह की। लेकिन मसला ये कि हम अल्लाह को लेना नहीं चाहते। हम भी दुनिया की तरह तदबीरें करते हैं, माल हो जाए, चीजें हो जाए, असला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अल्लाह साथ हो ना हो कोई परवाह। हम जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन हमारा अमल यही बता पूरी कौम का इल्ला माशा। इसलिए हमसे तबलीग में कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी को आसान करें, जिंदगी आसान करें। जिंदगी आसान होती है, अल्लाह ने खुद फरमाया दीन युस्र, दीन आसान है। जितना हम अपनी जिंदगी के अंदर दीन लाते चले जाएंगे, इस्लामी जिंदगी बनाते चले जाएंगे, हमारी जिंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान, रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आती चली जाएंगी। और जितना इन चीजों में कमी होगी, परेशानियां, बेबरकतियां, बीमारियां, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। जितना जमीन पे फसाद है, खुशकी पे, दरी पे, अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि तुम्हारे हाथों का किया। कोई नहीं, इसने पानी छोड़ दिया, उसने पानी खोल दिया, उसने ये कर दिया, बारिश इतनी हो गई, मौसम बदल गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, सारी हमारी अपनी जान छुड़ाने की बातें। हमें तो अपने अमाल की तरफ निगाह नहीं चलनी है। हमने वो कौन से अमाल कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज है? अल्लाह नाराज, अल्लाह का फैसला है। हम अल्लाह के फैसले क्या कैसे? अल्लाह का फैसला है कि जितना खुशकी पे, बरो बहर पे फसाद है तुम्हारे अपने हाथों का किया हुआ है। हम इल्जाम दे रहे इसको उसको, मौसम बदल गए, माहौल बदल गए, सारी दुनिया पीछे पड़ी है, क्लाइमेट चेंज। कोई नहीं सोचता कि हमारे अमाल क्या है।
کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. پہلے زمانے میں بارش ہوتی تھی، رات کو بارش ہوتی تھی، لوگ سو رہے ہوتے تھے، بارش سے ضرورت پوری ہوتی تھی، صبح اٹھتے دھوپ نکلی ہوتی تھی، لوگ اپنے کام کا شروع کرتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. لوگ سوتے میں بارش ہو گئی، فصل کو بھی مل گئی، جانوروں کو مل گئی، زمین کو بھی مل گئی، انسان کی ضرورتیں پوری ہو گئی، صبح انسان اٹھے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. تو اللہ پاک میرے دوست سے بزرگوں ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے سب سے بنیادی چیز اللہ کو ساتھ دینا ہے. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جب میرے دوست بزرگ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرنے میں جیسے میں نے عرض کیا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی. غریب سے غریب آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہے. اس کے لیے نہ مال کی شرط ہے، نہ میرے دوست بزرگ ڈگری کی شرط ہے، نہ عہدے کی شرط ہے. تو ہم اپنے دل کا یقین ٹھیک کرتے چلے جائیں اور جس وقت میں اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم کرتے چلے جائیں. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کی دنیا آخرت دونوں بنائیں گے. کتنا آسان ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مشکل اس کے لیے ہے جس کا یقین بنا ہوا نہ ہو، اور آسان اس کے لیے ہے جس کا یقین بن جائے. پھولوں پر چلنا ہے، جو ایمان بنایا ہوگا اس کے لیے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، ایسے ایسے پھولوں پہ چلنا. جس کا ایمان بنا ہوا ہے اس کے لیے ایسا ہے انگاروں پہ چل رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں ہم سے یہ تبلیغ کی محنت میں جو ہے نا، یہ بار بار ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر ہے اور تبلیغ میں جانا آنا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں 6 نمبر بولنے آ گئے. مجھے بھی آ گئے، میں تقریر کر لیتا ہوں، بیان کر لیتا ہوں، بس مجھے آ گئی تبلیغ سمجھ میں پوری آ گئی. نہیں میرے تبلیغ تو میرے دوستوں ہم سے پوری زندگی چاہتی ہے، پوری زندگی اسلامی زندگی چاہتی ہے. بار بار میں اس کا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میری آنکھوں کا استعمال کیسا ہے، میں زبان سے کیا بولوں، ہر بول ہمیں پکڑا جائے گا، ہر بول ذرے ذرے کا حساب ہوگا وہاں، ذرے ہر بول. بیٹھے ہوئے نا دونوں دائیں بائیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. آج سے 10 20 25 سال پہلے تو لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی ساری کہانی کیسے لکھتے ہوں گے فرشتے، کون سے رجسٹر ہوں گے، کہاں جمع کریں گے. کیا خیال ہے؟ اب مشکل ہے سمجھنا. کتنی معلومات ہے اس کے اندر، اتنی چپ ہے اس کے اندر، کتنی معلومات ہے. سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں آ گئی. اب تو نہیں آدمی کہہ سکتا. پہلے تو چلو کسی زمانے میں لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ فرشتے لکھ تو رہے لیکن وہ جمع کہاں ہوں گے، رجسٹر کہاں ہوں گے اتنے انسانوں کی، کہاں. اب کیا بس میں اللہ بخیر پڑھ اپنی کتاب، تو اللہ پاک پڑھے اور پھر اس میں کہتے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھپی ہوئی، حیران ہو جائے گا. کوئی چھوٹی بڑی چیز چھپی نہیں ہے، کیا ہوا مسئلہ کیا ہے، سب ظاہر ہو جائے گا. اس لیے جب 2 ہوتا ہے تیسرا اللہ ہوتا ہے. ایسا نہیں چکر میں اکیلا ہوں، بستر کے اندر گھسا ہوں، سردی کا زمانہ ہے، لحاف اوڑھ لیا ہے، اماں کہہ رہی بچہ بہت اچھا ہے، عشاء کے پاس سو گیا ہے. اماں کو نہیں پتا اس کے پاس ہاتھ میں کیا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے. اماں نے بہت بڑا بچہ اچھا ہے، رات کو جلدی سو جاتا ہے، اور وہ اندر پتہ کیا کر رہا ہے، لحاف کے اندر. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے. تبلیغ کی برکت سے یہ جذبہ بنایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے اوپر محنت کرے، اپنا ایمان بنائے، اپنے اعمال بنائے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا میرے دوست بزرگ عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا. آسان، بہت آسان. شدید گرمی کے اندر دھوپ میں آ کے نماز پڑھنا آسان، شدید سردی کے اندر لحاف چھوڑ کر مسجد جا کے نماز پڑھنا آسان. جیسے آج آسان آپ دیکھو نا، یا صبح میں جب تھوڑا سا اور موسم بدلے گا نا ہمارا، جب فجر کی نماز 6 بجے ہو جائے گی، 6:15 بجے ہو جائے گی، تو ہم جب یہاں سے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، ایسا لگتا ہے جلوس جا رہے ہیں. وارنگی ٹاؤن سے جلوس جا رہے ہیں شہر کی طرف، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، سب جا رہے ہیں شہر کی طرف. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پینسن نہیں جا رہے، چلے جا رہے. آسان ہے. ارے رات کو 2 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، بچہ بیمار تھا، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اماں بھی ٹھیک بخار میں تھی، لیکن کیا کرے بھائی، جا رہے لوگ سارا گرو کی ٹاؤن جا رہے.
آسان ہے نہیں آسان؟ آسان. اور مسجد میں آنا جیسے بھی ہمارے فیصل صاحب فرما رہے تھے نا، اذان کی آواز سن رہا ہے، مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے اور توفیق نہیں ہو رہی مسجد میں جانے. اس کے لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان پکاؤ، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کے احسانات سوچو. اب یہ جہاں کتنے آسانی سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے. اب کسی کو پوچھے جس کی کمر میں تکلیف ہے، بیک یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا. ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں، بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے، پھر چلنا شروع کر، پھر تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑے ہوا چلنا شروع کر. زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، یا تو ہم کو لیٹنا ہے یا ہم کو چلنا ہے، بیٹھ نہیں سکتے. بہت بڑے ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن نہیں چل سکتے. اللہ نے مجھے بولنے کو زبان دی. ایک ہمارے بزرگ انتقال ہو گیا، بہترین ترجمان تھے، عربی کے انگریزی کے بہترین بیان کرتے، بڑا دھیما پیارا بیان ان کا ہوتا تھا. ایک دن میرے دوستوں بولنا بند ہو گیا، اچانک الفاظ زبان سے نکلنے بند، گونگے ہو گئے. اب سن سکتے ہیں، وہ ایسے ہی پیدائشی نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور سنتے تھے لیکن اب بول نہیں سکتے. بھائی آہستہ بولو، آہستہ بولو، میں جوان ہوں سنتا ہوں. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک وقت کیا آتا ہے، بھائی ذرا اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا. کتنے اللہ کا احسان ہے. زبان کتنی ہے؟ 1.5 انچ 2 انچ زبان ہے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں شکر کا ایک دانہ رکھو تو زبان کیا بتاتی، سینسر کرتی ہے فوراً. چینی ہے، اور نمک کا ایک ذرہ رکھو تو فوراً سینسر کرے گی چینی ہے. اور وہ کڑوی دوائی کی گولی رکھو تو کیا فوراً بولے گی. وہ پتہ نہیں کتنی ہزار یہ زبان سے آواز الفاظ نکلتے ہیں نا ہمارے. پتہ ہے دنیا میں کئی ہزار زبانیں بولی جاتی، کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنی سی زبان ہے. اور اللہ باغ دیکھو کیا ابھی الفاظ نکالتے ہیں اسی سے. ایک ہی زبان ہے اور ملیشیا میں کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں، انڈونیشیا میں اور بات کرتے ہیں، پٹھان کو اور بات کرتے ہیں، ہند کو والا اور بات کرتا ہے، اردو والا اور بات کرتا ہے. ایک ہی زبان سے اللہ پاک نکال لے الفاظ. اور دیکھو اللہ کی قدرت. کانوں کو دیکھو، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے. کتنے جوڑ؟ 360 جوڑ. اور فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ انسان کی ضروری جب صبح اٹھے تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول روزانہ 360 صدقے کرنا کتنا مشکل ہے، ہر آدمی کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اللہ ان کے درجہ بلند فرمانے لگے کہ میں نے بڑا تلاش کیا کہ 360 جوڑ ملے نہیں مجھے جسم میں. کہ 360 جوڑ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہے 360 جوڑ پکے ہوں گے. اب جیسے یہ ایک جوڑ ہے نا، یہ دوسرا جوڑ ہے، تیسرا جوڑ ہے، چوتھا جوڑ ہے، پانچواں جوڑ ہے، چھٹا جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، پھر یہاں جوڑ ہے. تو سارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے. تو کہہ رہے 356 جوڑ مل گئے. اور 4 جوڑ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 4 جوڑ تلاش کرتا رہا. تو پھر کان کے اندر جو ہڈیاں ہیں نا، کان کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کان کے اندر ہڈیاں جب آدمی سنتا ہے نا آواز، تو وہ ہڈی جو ہے نا وہ یوں ہی ہلتی ہے، جوڑ ہلتی ہے، اور جس کے ذریعے سے آواز دے جاتی ہے. بتاؤ اب اگر وہ ہڈی کتنی ہوگی، کان کتنا چھوٹا سا سوراخ، اس کے اندر ہڈی کتنی سی ہوگی. اب وہ ہلتی ہے، وہ تو میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ پتہ ہے آپ کی آنکھوں کا کہ آنکھیں اللہ نے کیسی بنائی ہے. تو یوں اندر سے اللہ پاک سنا رہے ہیں کان، اور 2 ہڈیاں یوں ہل رہی ہیں اور آدمی ہی کان جا رہا ہے. تو آدمی سوچے اللہ کے احسانات. تو آج اللہ کی شان بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک مجھے اپنے کم بندوں میں شمار کر، تھوڑے بندوں میں شمار کر. لوگوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں تھوڑے بندوں میں شمار کر؟ تو وہ ہمارے لگے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. کیا ہے؟ ہاں اللہ شکایت کرتے قرآن میں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. دیکھو اس کے بعد موٹر سائیکل، امی میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل ہے پٹی چل کے سمجھ. ارے بھائی تیرے پاس سائیکل تو ہے، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اور کہہ رہے امی جی میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل چلتا ہوں. تو تیرے پاس 2 ٹانگیں تو ہیں، بغیر ٹانگ والے بھی یہ دنیا میں نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، کم تر لوگوں کو دیکھے، اور دین میں دیکھے اپنے سے اوپر والوں کو.
کیسی تہجد پڑھتا ہے، کیسی نفل پڑھتا ہے، کیسی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کتنا کم بولتا ہے، کتنا اپنے یعنی حفاظت کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے. تو دین کے معاملے سے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے سے شکر پیدا ہو. اور ناشکری سے اللہ کا نعمتوں کو چھین لیتے. اللہ فرماتے تو شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. ایک جگہ اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شکر کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی ہے بیچارہ جو بالکل غریب ہے، شاید اس میں ایک آدھ جوڑا کپڑے کا ہے، رہنے کو مکان بھی نہیں ہے اور ٹوٹی ہوئی چپل ہے اس کے پاس، بیماری بھی ہے بیچارہ اور قرآن پڑھ رہا ہے اور اس میں آیت آ گئی کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ کیا کہے گا؟ ہم کہیں گے نہیں اس کے پاس بھی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں. اللہ نے کہا یہ بھی شمار نہیں کر سکتے، کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم میری نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے. ایک آدمی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، سمجھے جوانی ملی ہے تو بیٹا یہ تھوڑے دن کی ہے، ہاں گھبراؤ نہیں، تم ایسے ہی اکڑ پکڑ بھی کرو، تم سب کی جوانی چلی جائے گی. ہم بھی جوان تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہم بھی ہمارے کالج میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بھاگتے دوڑتے تھے. اب ہم سوچتے گئی کا جوان، اس سے قدر کر لے اپنی زندگی. آج میرے دوستوں دنیا بھر کے اندر میرا اپنا تجزیہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کیا جائے وہ وقت ہے. وقت کو ضائع کر کے جو انسان کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وقت ہے. اس لیے ہم اس وقت کو وہاں لگائے جہاں ہمارا اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آدمی 8 گھنٹے کاروبار کرنا چاہتا ہے، ملازمت کرنا چاہتا ہے، 8 گھنٹے لکھا ہے نا. حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں پچھلے صحیفوں میں لکھا ہے کہیں، عاقل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے. عاقل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ عقل والا، سمجھدار آدمی. فرمایا سمجھدار آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم. ایک حصہ کسب معاش کے لیے، چلو 8 گھنٹے کاروبار کر لو، ملازمت کر لو، 8 گھنٹے اپنے جسم کی ضروریات پوری کر لو، آرام کر لو، کھانا پینا کھا لو، ٹھیک ہے، 6 گھنٹے سو جاؤ، 2 گھنٹے کھانے پینے کی ضروریات کے، اور 8 گھنٹے اللہ کے لیے. یہ سمجھدار آدمی ہے جو اس طرح کرتے. کیونکہ روزی ہے. اب مثال کے طور پہ میں مر جاؤں آج تو اللہ میں مجھ سے پوچھیں گے بھائی جمعہ کل کیا تاریخ؟ 28 ہے. جمعہ 28 تاریخ فجر کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ اللہ نے پوچھے گا اس سے نہیں پوچھے. اللہ میں 28 تھا، میں تھا ہی نہیں تمہیں، میں 28 تاریخ کی فجر کیسے پڑھتا ہوں؟ اللہ میں سے کہا اللہ میاں میرے بچوں کی روزی کا بھی کچھ کر دینا ہوں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ 63-64 سال عمر ہوگی، ریٹائر ہو گئی. تو کہہ رہے ابھی کچھ پروگرام بنا رہا ہوں بھائی کے ساتھ میں نا، کچھ کاروبار کر رہا ہوں اللہ کچھ رکھے. تو پھر خیر میں اس کو تھوڑا سمجھایا، بات یہ کہ اب تو اپنے آپ کو سمیٹنا چاہیے، نہیں کہ پھیلانا چاہیے. ریٹائر ہو گئے، کچھ نہ کچھ ریٹائرمنٹ کی طرف آتا ہوگا آپ، کچھ نہ کچھ آپ نے جمع کر لیا ہوگا، بچے تمہارے کاروبار پہ لگ گئے، اب کیا کرنا ہے تم؟ تو دنیا تو آدمی کا پیٹ بھرے گی نہیں. تو آدمی جو ہے ایک حد تک اپنا کاروبار ملازمت کرے اور اللہ پہ چھوڑ دیں. ظاہر سی بات، ہم اللہ میں ہم سے اگلے دن کی نمازوں کا نہیں پوچھیں گے. ہم اللہ میں سے اللہ میں میرے بچوں کا بھی اور پوتوں کا بھی کچھ ہو جائے نا میری زندگی میں، مجھے سکون سے میں مر جاؤں گا، سکون سے میں مر جاؤں، اپنے بچوں کا بھی کچھ کر کے جاؤں. میں ٹھیک ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تھوڑے وقت کے اندر جو آپ کر سکتے کریں، اللہ برکت دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے وجہ سے آدمی اپنی آخرت برباد کر کے اپنے آنکھوں کو داؤ پہ لگا دیں، اپنے اعمال کو ادھر ادھر کرتے، نمازیں آگے پیچھے، اللہ کے احکامات آگے پیچھے، اللہ کو ناراض، نبی کو ناراض کرنا، تو کتنا بڑا خسارہ ہے. دنیا کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر، معاشرے کی خاطر، برادری کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا، تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگ، ہم اور آپ سب نیتیں کریں انشاءاللہ کہ زندگی اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور 2 بڑی ذمہ داریاں دے کر اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. بار بار ہم سنتے ہیں 2 بڑی ذمہ داری. ایک ذمہ داری میں نے عرض کیا
کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، مطلب وہ پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں، جیسے اللہ چاہتے ایسے زندگی گزاریں. اور دوسری ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دی ہے وہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی ذمہ داری ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری اور بڑی سعادت ہے. یقین جان تھوڑا سا ہم جو ہے نا اپنا یہ دماغ استعمال کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یعنی کسی نے بزرگوں سے کہا کہ ساتھیوں سے کہا کسی آدمی نے آ کے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں اس کام پہ کیا ملنے والا ہے، تمہارا خوشی کے مارے دل پھٹ جائے. ایک آدمی نابینا ہے اور جو ہے نا وہ سڑک پار کر رہا ہے بیچارہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پہ کھڈے بھی ہیں، کیچڑ ہے، پانی جمع ہوا ہے. تو آپ بولے بھائی ٹھہرنا میں آپ کو روڈ پار کرا دوں. آپ نابینا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو روڈ پار کرا دیں تو آپ اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں، یار اللہ کا شکر ہے میں نے آج بیچارے نابینا کو جو نا سڑک. ایک آدمی آخرت کا اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں. اگر میں محنت کر کے اس کو صحیح رخ پہ لے آؤں اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے، بتاؤ میرے دوستوں بزرگ، اس کی زندگی بن گئی، آخرت بن گئی، اور جتنا اس کو اللہ دیں گے اس کا مجموعہ اللہ مجھے اور آپ کو دیں گے. پھر اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے کہ میرے ایک امت کو جہنم سے بچانے کا یہ ذریعہ بن گیا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا. نبیوں نے خواہش کی، نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تو ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرما علیہ السلام. اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے حضور کو امتی بنا کے بھیجا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی بڑی سعادت. لوگوں کے پیچھے پھرنا جیسے نبی پھرا کرتے تھے، لوگوں کی محنت سماعت کرنا، خوشامد کرنا، کیونکہ نبی کوئی آئے گا نہیں. یہ محنت ہماری ذمہ داری میں، ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں ثواب تو اتنا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، ثواب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ذمہ داری ہے میرے دوستوں، ہم کو سوچنے کی بات ہے جب کوئی نبی آئے گا نہیں تو قیامت اسلام کیسے باقی رہے گا. بالکل کامن سینس کی بات، سیدھی سی بات ہے نا بھائی، کہ جب نبی قیامت تک کوئی نہیں آئے گا تو اللہ پاک دین کو باقی رکھے گا. اس کے لیے اللہ نے ذریعہ بنا دیا کہ ہم میں سے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر شہری کو، ہر دیہاتی کو، پڑھے لکھے سب کو اللہ نے کہہ دیا تم خیر امت. پوری امت کو اللہ نے کہا تم خیر ہی خیر ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دی. تو یہ ہماری سعادت ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ فرض ہے، واجب ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، بھائی فرض واجب کو مسئلہ نہیں ہے. جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں دوڑے ہوئے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، خود بھی خوار ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی خوار کر رہے ہیں. تو کون سمجھائے گا ان کو؟ نبی آئے گا نہیں. تو یہ تو بالکل ایسی سیدھی سی بات ہے، 2 جمع 2 4. اب اس میں جا کے پوچھتے ہیں بتائیے تبلیغ کرنا فرض ہے کیا واجب؟ تو یہ تو سیکھنا پڑے گا محنت. اس کو سیکھنے کے لیے بھی جو کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ ہمت کر کے نکلو اللہ کے راستے. کتنی بشارتیں ہیں. اللہ فرما رہے تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں. تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام. اللہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے سرسبز اور شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ رکھے اور تک پہنچائے. پھر فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جائے. تو آج دنیا پہ ایسی ہے میرے دوستوں، کتنے مسلمان ہیں جیسے بھائی اسلام کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے. کتنے پڑھتے ہیں بھائی؟ ہر مسلمان جانتا ہے نماز روزہ رکھنا فرض ہے. کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو معلومات کا ہونا کوئی کفایت نہیں کرتے ہیں. معلومات ہے تو وہ معمولات میں بھی ہے. نہیں، معلومات جب تک ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گی نا اس وقت تک عمل میں نہیں آئے گی. کون مسلمان نہیں جانتا کہ بد نگاہی گناہ ہے؟ نگاہ کا غلط دیکھنا استعمال کرنا گناہ ہے. کون مسلمان نہیں جانتا؟ میرے جیسا بھی نہیں بچاتا اپنے آپ. بچاتے ہم آج کل تو ویسے مصیبت میں آ گئے، سب پھنس گئے. کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مسلمانوں کو ماحول میں لانا. ماحول میں جب آدمی آتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، ماحول کے بغیر بات نہیں سمجھ. کوئی آدمی کہ میں میڈیکل کالج میں جا کے انجینئر بن جاؤں، بن جائے گا نا؟ کیا کالج تو ہے وہ بھی
بھائی میڈیکل کالج میں جا کے انجینئر نہیں بن سکتا اور انجینئر کالج میں ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا. جس ماحول میں جائے گا وہی بنے گا. اچھوں کے ماحول میں رہے گا اچھا بنے گا, بروں کے ماحول میں رہے گا برا بنے. سیدھی سی بات ہے. خوشبو کے ماحول میں جائے گا خوشبو ملے گی اور بدبو کے ماحول میں جائے گا بدبو ملے گی. اچھے ماحول میں لوگوں کو نکال کے لانا, مسجد کے ماحول میں لانا, منت کر کے سماعت کر کے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا نہیں سمجھتا میرے بھلائی کیا ہے برائی کیا. میں انگارا پکڑ رہا ہوں یہ ہیرا پکڑ رہا ہوں, میں چھری پکڑ رہا ہوں یہ کیا پکڑ. ماں جانتی ہے, بھائی جانتا ہے, باپ جانتا ہے, پکڑتا ہے بچے نہیں غلط کرتا ہے. وہ مارتا بھی ہے, چاہتا بھی مارتا ہے, ماں کی کمیز بھی کھینچتا ہے, مکہ بھی مارتا ہے. تو یہ ماں کہتے ہیں نہیں انگارے کی طرف جا, یہ چھری پکڑ رہا ہے, اس نقصان کرے. تو ماں برداشت کرتی ہے, اس کے تھپڑ بھی برداشت کرتی ہے, اس کے کاٹنے بھی برداشت کرتی ہے. ایسے میرے دوست نبی امتی کی ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اپنے نبی کی اتباع میں اسی طرح کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں کچھ کہیں گے وہ کچھ کہیں گے, کوئی پاگل ہے کوئی دیوانہ ہے, بات نہیں سنیں گے, دروازے بند کر دیں گے, پاگل ہو گئے جاؤ یہاں سے, ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ نہیں, ہم ہر ایک کی خیر خواہی کے اندر منت سماعت کریں گے, لوگ پیچھے مارے مارے پھریں گے. انشاءاللہ قیامت کے دن میں دوست اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضور کے اور صحابہ کی صفوں میں اللہ میں کھڑا کریں گے. تو تھوڑے دنوں کی بات ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. جوان ہو تم لوگ سارے بیٹھے آگے نوجوان, تھوڑے دن ایسے ہم سب نیت کریں, عزم کریں کہ اس کام کو اپنا مقصد بنائیں گے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اپنی ضرورتوں آدمی قربان کرتا ہے. اپنی ضرورتوں کو پیچھے کریں گے, اس کام کو آگے کریں گے. اتنا کرنا ہے بس, مقصد بن جائے گا. جب کوئی کا تقاضا ہے 3 دن کا تقاضا ہے, پھر 3 دن ہر حال میں لگانا ہے. گشت کا تقاضا ہے, گشت میں ہر حال میں جانا ہے. تعلیم میں ہر حال میں بیٹھنا ہے. جتنے تبلیغ کے تقاضے ان کو مقدم کرنا ہے اور دنیا کے تقاضوں کو پیچھے کرنا ہے, اور اس سب کو اللہ سے مانگ کے پورے کرانا. اللہ پاک تو میرے دوست پاک ایسے زبردست, اللہ کہتے ہیں تم مانگو میں پورا کر لوں, مانگو تو میں پورا کر لوں. مانگنا پڑتا ہے اللہ کو. اللہ ہماری بے چینی دیکھتے ہیں. جب اللہ بے چینی دیکھیں گے, بے قراری دیکھیں گے, رونا دھونا دیکھیں گے کہ میرا بندہ جو امت غم میں رو رہا ہے, راتوں اٹھ کے بے چین ہے بیچارہ, مارا پھر رہا ہے گلیوں میں, لوگ کی کڑوی کر سن رہا ہے, اللہ کو رحم آئے گا. اور اس رحم پہ اللہ انسانوں کے دلوں کو بدلیں گے. جیسے حضور کے زمانے میں بتوں میں سے آواز آئی, بتاؤ بتوں میں سے آواز آ بتوں میں سے آواز ہے. ہمارا زمانہ گیا, مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. بھیڑیا بول رہے تم کیا کس چکر میں پڑے ہو. بھیڑیے سے زبردستی بکری چھینی کہ بھائی بھیڑیا بکری لے کر جائے, تو بھیڑیے نے کہا تمہیں کیوں مارتے ہوئے بکری. اس نے کہا بھائی تم, تو بھیڑیے نے کہا جہاں تم کیا کرو, تم جاؤ مدینے میں اللہ کے نبی آ گئے ہیں. تو جب قربانی دی جاتی ہے تو میرے دوست اللہ پاک ایسے سخت لوگوں کو جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے, اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا. تو آج کے دور میں بھی وہ مسلمان ایسے سخت نہیں ہے لوگ. ہاں, اگر ہم ہمت کریں گے, قربانیاں دیں گے, اپنی چیزوں کو آگے پیچھے کریں گے, اللہ کو رحم آئے گا. اللہ پاک ایسے انسانوں کو ہدایت دیں گے جو ہم سے زیادہ کام کریں گے, اور کل قیامت میں ان سب کا اجر اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا کریں گے. تو کیا خیال ہے, تیار اس کے لیے؟ سوچتے ہیں ہم لوگ بہت. وہ حضرت سے کسی نے کہا بھائی کیا خیال ہے تمہارا, تو کہنے حضرت سوچ رہا ہوں. تو ہم نے کہا بھائی تمہاری سوچ صحیح ہوگی تو صحیح سوچو گے نا, ابھی تمہاری سوچ ہی صحیح نہیں, اس لیے تم سے کہہ جاؤ تاکہ تمہاری سوچ صحیح ہو جائے. ابھی ہم سوچتے ہیں بھائی سوچنا ہے تو بھائی بزرگوں پہ آ کے پوچھو کہ کیا کروں میں. ہماری سوچ کہاں صحیح ہے؟ ہماری سوچ تو یہ کہ کل نوکری پہ نہیں گیا تو کیا ہوگا, شام کو پیسے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہماری سوچ تو یہ ہے. تو ہم اپنی سوچ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں کہ ہماری سوچ صحیح ہو جائے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے, ہمارا دل کا یقین صحیح ہو جائے, ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہو جائے, ہماری زندگی نبی کے طریقوں پر آ جائے, ہم نبی کے رنگ میں رنگ جائیں, اللہ کو محبوب بن جائیں. اللہ کو محبوب کب بنیں گے؟ جب نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے. ہاں, اللہ کو سب سے زیادہ رنگ جو پسند ہے اپنے نبی کا ہے. جتنا نبی کے طریقوں پہ چلیں گے اتنا اللہ کو محبوب بن جائیں گے. تو نبی نے ساری زندگی سب سے بڑا کام کیا ہے؟ تبلیغ کا کام کیا, دین کا کام کیا. سب سے زیادہ کام حضور کی زندگی اسی پہ لگی ہے, پھر صحابہ کی اسی پہ لگی ہے. تو آج ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے, تو تیار ہے اس کے لیے. تو اس لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جس آدمی نے, اب دیکھیں ہمارے بھائی افضل جو ہے نا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے آپ سے پہلے ایک درخواست کی تھی, وعدہ تو نہیں لیا تھا انہوں نے, لیکن آپ سے بات کہی تھی انہوں نے. اور ہمارے لمبا مطالبہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے بھی جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 50 منٹ بات, 50 منٹ
ٹھیک ہے نا. اب تھوڑی سی دیر ہمارے بھائی بات کریں گے, تو اس میں اگر آپ اٹھ کر چلے جائیں گے نا تو سب کا نقصان ہے. ہم آپ کو ساری رات نہیں بٹھائیں گے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں انشاءاللہ. جس کے دل میں اللہ ڈالے وہ کھڑے ہو کے ارادہ کر لے, باقی سب دعائیں مانگیں. ہم دعا مانگتے رہیں گے, یا اللہ جتنے تقاضے چل رہے تو پورے کر. ہم سمجھتے ہیں کہ بیان یہ ختم ہوا تو ہمارا نہیں, ہمارا بیان کے ختم پر کام شروع ہوتا ہے. بیان ہو گیا, اب کام کیا ہے بھائی, نکلو اللہ کے راستے, یہ کام شروع ہو گیا. اور اس کے لیے ہم ہمارے مولانا محمد احمد صاحب بہت سخت بات کہتے ہیں, میں وہ نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ کے کام کے لیے مطالبہ ہو اور ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں تو سوچنے کی بات ہے یہ کیا ہے بھائی. تو اس سے تھوڑی دیر بیٹھے رہے انشاءاللہ, سارے تقاضوں کے لیے وقت دیا جائے گا. اس کے لیے ہمت کر کے جن بھائیوں کے 4 مہینے لگے وہ نقد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے, نقد صبح سے, نہ گھبرائے, یقین جانو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. زمین اپنی جگہ ہوگی, آسمان اپنی جگہ ہوگا, جب واپس آئے کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں میرا ایمان بن جائے گا, میرا مقصد حیات صحیح ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس سے ہمت کر کے آپ نقد 4 مہینے لکھائیں. بتاؤ انشاءاللہ.